اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد جنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ ناظرین، وطن عزیز میں دو طرح کی اور دونوں خوشیاں منائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان نے انڈیا کو جو عبرتناک شکست دی تھی اس کی سالگرہ منائی گئی اور ملک بھر میں منائی گئی۔ دوسرا جو ہے وہ پاکستان کا جو امیج عالمی سطح پہ بلند ہوا ثالثی کے ذریعے، اور ثالثی کرانے کے ذریعے امریکہ اور ایران کے مابین ابھی جنگ دوبارہ سرد جنگ اور بیاناتی جنگ، منہ زبانی جنگ آج کل چل رہی ہے۔ کم از کم وہ جو تھی مارا ماری وہ رک گئی۔ عالمی سطح پہ اگرچہ پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن یہ بات دیکھنے والی ہے فیلڈ مارشل صاحب کہ ان ساری خوشیوں کو جو پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اور عوام پہ پٹرول چھڑک کے آپ آگ لگانے کے مترادف سمجھیے کہ یہ کون سازشی کردار ہیں جو یہ قیمتیں بڑھوا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی جو پہلے ہی مشکل سے گزر رہی تھی تو اب مزید مشکل ہو گئی ہے اور مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اور ان ساری صورتحال کی وجہ سے اگر حکومت یہ کہے، اور بعض وزراء نے تو یہ بھی کہا کہ جی چونکہ عوام ٹیکس نہیں دیتی تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ اچھا، ان کے لیے مینٹل ہاسپٹل کا میں جو بس جاتی ہو نا اس کا راستہ ضرور دکھائیے، چونکہ یہ کون سا اپنی جیب سے پیسے بھرتے ہیں جناب؟ یہ جو 12,000 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، احتیاطاً اور اطلاعاً عرض ہے کہ یہ عوام سے ہی وصول کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے۔ اور یہ جو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اصل قیمت ہے اس سے زیادہ بڑھائی گئی ہے ٹیکسز کی قیمت، تو یہ صرف زیادتی نہیں ہے، یہ اتنی زیادتی ہے کہ لوگ اس وقت کھول رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں مطلب اگر اس کو کسی اور طریقے سے بھی پورا کیا جا سکتا تھا، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی نالائکی تھی کہ آپ ٹیکس اکٹھا کرنے میں نہ صرف یہ کہ ناکام رہے، بلکہ آپ سے وہ اس کا بوجھ آپ نے ان پہ ڈال دیا جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو عام لوگ ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی چونکہ بجلی اور پیٹرول ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ٹیکس ٹھوک کے عوام سے وصول کیا جا سکتا ہے، تو یہ چوری چپ کے جو دھندا ہے اس کی وجہ سے عام آدمی کی یہ جو خوشیاں تھیں، یہ جو انڈیا کے خلاف کامیابی کی سالگرہ کے موقع پہ، اس کو مات کس نے کیا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ کیا گیا یا کرایا گیا، اس کی ذرا تحقیقات ہو جانی چاہیے۔ اور ایک اور خوشخبری، عوام جو ہے وہ اپنی سیٹ بیلٹ جو ہے وہ باندھ لیں، چونکہ ایک منسٹر نے کہا ہے جی 20 روپے فی لیٹر مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ اور اس کی وجہ سے جتنی مہنگائی بڑھی ہے اور جتنی عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، ان اشرافیہ کو تو خیر کیا پتہ، چونکہ یہ تو سرکار کے گھر داماد ہیں، ان کے سارے خرچے جو ہے ملازمین تک کے خرچے اور ان کے پیمپروں کے خرچے بھی سرکاری کھاتے سے جاتے ہیں، یعنی عوام کو نچوڑا جاتا ہے، اور جو عام آدمی ہے وہ بیچارہ ٹیکس دے کے مر گیا ہے جی، اور یا وہ ڈائریکٹ نہیں دے رہا تو انڈائریکٹ تو دے ہی رہا ہے نا جی، کیونکہ کون سا کوئی یہ جتنے یہ بیاناتی گولے ہیں، یہ کون سا کوئی اپنے گھر سے لا کے یہ ٹیکس کی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ چلیں اس پہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب اس پہ ذرا ضرور غور فرمائیے گا کہ یہ کون ہیں جو آپ کے اور جو لوگوں کے مابین اور قوم کے مابین، فوج اور قوم کے مابین اس طرح کہہ لیں کہ کون ہے جو یہ دراڑ پیدا کرنے کی خواہش کوشش میں مصروف ہے، ان کا ضرور سراغ لگائیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو اختلافات ہیں اس کی کوئی ہلکی سی ڈھولکی بجنی شروع ہوئی تھی۔ تیسرا پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں ان کی بابت بھی چیزیں اب باہر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر ایران نے جو اگر عالمی اس پہ چلے جائیں اور خطے میں چلے جائیں معاملات کے، تو ایران نے جو جواب دیا ہے امریکہ کو، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اور اس کے صدر صاحب تل ملا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ دوبارہ چھیڑ دیں گے، وہی بڑک بازیاں۔ لیکن
ایران پہ چونکہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ان بڑک بازیوں کا، اس لیے یہ ذرا دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ اس سے ہوگا کیا، کچھ ہوگا بھی یا یہ محض گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ جو ہیں ماہرین، ان کو میں ان کے اسماء گرامی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ انہی سے پھر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ پہلے مہمان مکرم جناب ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب، السلام علیکم ملک صاحب محترم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی مائک کرنے کا۔ اچھا جی، یہ ذرا ہماری تھوڑی سی رہنمائی کریں، چونکہ یہ کون سی جو ہے یہ ایسی جنگ بھی ہے، رکی ہوئی بھی ہے، اور طرفین کی طرف سے دعوے بھی ہیں اور دھمکیاں بھی ہیں، یہ اس طرح کا ہوتا رہتا ہے جنگوں میں یا یہ کوئی انوکھی قسم کی یہ جنگ ہے جی؟ اس پہ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں ایئر وائس مارشل صاحب۔ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیے اصل میں جو جنگیں کسی بڑے مقاصد کے ساتھ یا پولیٹیکل ایمبیشن کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، وہ اگر تو مقاصد جو اگریسر پارٹی ہوتی ہے یا جو حملہ کرنے والا ملک ہوتا ہے، اگر وہ اچیو کر لیتے ہیں تو وہاں پہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی فتح کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اس جنگ کے نتیجے میں ایک فریق جیتنے والے فریق کی حیثیت سے اور دوسرا ہارنے والے کی کلیئر پوزیشن کے ساتھ وہ میز پہ بیٹھتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، جو کہ زیادہ تر جیتنے والے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بالکل غلط یا غلط بیانی کے ساتھ شروع کی گئی۔ جنگ لڑنے والے تین ملک تھے، ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ نے مل کے جنگ لڑی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ملک صاحب آپ اپنی بات کو بالکل جاری رکھیے گا، میں صرف جو ہے دوسرے مہمان مکرم جو ہیں ان کو خوش آمدید کہہ لوں تو آپ اپنی بات پھر جاری رکھیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ثناء اللہ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم ثناء اللہ صاحب، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کا بہت بہت جی ملک صاحب آپ بات کر رہے تھے جی۔ تو اسرائیل اس جنگ کا اصل انیشیٹر اور الٹیمیٹ بینیفیشری ہے۔ سائیڈ لائنز پہ آپ کہہ لیجیے کہ امریکہ کو بھی بہت سارے اپنے مقاصد، لیکن اس جنگ میں امریکہ اپنی تمام تر فورس اپلیکیشن کے باوجود وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ ٹھیک۔ تو اور جبکہ ایران جو ہے وہ اپنی تمام تر لمیٹیشنز کے باوجود نہ صرف یہ کہ ایران نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑی اور اس میں وہ کامیاب رہے، تو ایک نیوٹرل اگر آپ اینگل سے دیکھیں تو اگر حملہ آور اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اور دوسری سائڈ اتنی بڑی ملٹی جو ایک اٹیک کو انہوں نے اتنے 6 ہفتے انہوں نے سسٹین کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نوشن آف وکٹری کے اعتبار سے ان کو بھی فتح ہی کرانا چاہیے۔ ان کا تو مقصد اپنی سروائیول تھا، صحیح ہے، دفاع کیا انہوں نے، بالکل صحیح جی۔ اور دوسرے انہوں نے جو اپنی اسٹریٹجی میں ایک اچھی اپنے اگرچہ لڑائی اور تباہی تو کسی کے لیے بھی ہو اچھی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے ایک اچھا کام اپنے لیے یہ کیا کہ انہوں نے خطے کے ممالک کو انوالو کر لیا۔ صحیح۔ یعنی انہوں نے امریکن انفراسٹرکچر یا امریکن جو سیٹلائٹس تھے ان پہ حملہ کر کے گلف کے باقی ممالک کو بھی اس جنگ میں شریک کر دیا، اور یہ جنگ ایک طرح سے انٹرنیشنلائز ہو گئی۔ اگر وہ ایران یہ قدم نہ اٹھاتا یا بعد میں ایران اپنا حکومت کو کنٹرول نہ کرتا تو یہ ایک لوکلائز جنگ ہوتی، اسمٹرک وارفیئر، اور ایران کی کوئی
جو ہے دنیا گواہ بھی نہ ہوگی. جیسے اچھا آپ دیکھیے یوکرین اور روس کی جنگ کتنے عرصے سے چل رہی ہے اور وہ چلی جا رہی ہے. اور چل رہا ہے. صحیح. ایران نے اپنی اچھی اسٹریٹجی سے انہوں نے اپنا ہرمز کا کنٹرول اس طرح کیا اور انہوں نے باقی سارے ملکوں کو بھی اور اس طرح یہ ایک بڑے سینٹر اسپیس کے لیے جانا. صحیح. تو اب اس طرح کی جنگ کو اب امریکہ اس سے ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے, اس لیے امریکہ نے ہی مذاکرات انیشیٹ کی جو پہلا راؤنڈ پاکستان میں ہوا. صحیح. لیکن اب ایران اور امریکہ دونوں ایگری کرنے کے بعد بھی اور بیک ڈور یا آپ کہہ لیجیے خاموش ڈپلومیسی کے ساتھ وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں, لیکن دونوں نے اور بالخصوص امریکہ نے اپنا ایک سپر پاور اسٹیٹس جو عروج ہو رہا ہے اس کو سہارا دینا ہے. انہوں نے اسی سچویشن میں سے اپنے لیے نوشن آف وکٹری کریٹ کرنا ہے اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو اور پبلک کو بھی خوش کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ ایک جارحانہ نیریٹو آن میڈیا سوشل میڈیا وہ کر رہے ہیں اور ایران اس کا جواب دے. بالکل صحیح. بالکل چل رہی ہیں جی, ایک طرف ہاٹ اسٹریم اور ایک طرف کولڈ اسٹریم. ٹھیک ہو گیا. دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. کی حالتیں بھی ہیں اور لفظوں کا جو ہے نا جان بھی جاری. ٹھیک ہو گیا. ثناء اللہ صاحب محترم, اچھا جی, ایران نے جو جواب دیا ہے اس میں ہے کہ جی جنگ کا خاتمہ کیا جائے, ہرموز میں عدم مداخلت ہو اور معاشی پابندیوں کا خاتمہ, بحری ناکہ بندی کا خاتمہ ہو, یہ اس نے مطالبات کیے. اور مزید یہ کہ نئے حملے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی جائے اور نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے اور منجمد جو اثاثے ہیں ان کو بحال کیا جائے. اس میں سے کیا ایسی چیز ہے جو امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے, یا ایران کوئی ضرورت سے زیادہ ایسا کون سا مطالبہ کر رہا ہے جو ان میں سے اگر ہم 1 2 3 4 5 6 کر کے دیکھیں تو یہ کوئی عقل سے کوئی بعید مطالبہ ہے؟ جی ثناء اللہ صاحب محترم. اس میں ابھی تک کی تو پوزیشن یہ ہے کہ یہ چاروں پانچوں چیزیں امریکہ کو نہیں ہے اور اس میں نہیں آتی, اور یہ بہت ہارڈنڈ نا ایک طرح کی شرائط رکھی گئی ہیں ایران کی طرف سے. اسی وجہ سے اس کو ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل کہا گیا ہے. دوسری طرف ایران تو سمجھتا ہے کہ یہ فیاضانہ اور ریزنیبل شرائط ہیں اور یہ ہونی چاہیے. اب آپ نے میری اپینین پوچھی ہے, جی. آپ نئے حکم کا جو استعمال ہے وہ دونوں چاہتے ہیں کہ اس کا تنازع کا حل ڈھونڈا جائے, لیکن جو امریکہ کی ہیں کہ وہ پہلے کی طرح وہ سارے نیویگیشنل فریڈم کے ساتھ نیویگیشنل رائٹس ٹو آل نیشنز ہو, اور خاص طور پہ انوسینٹ جو ہوتے ہیں شپس ہوتے ہیں ان کے لیے. اور زیادہ سے زیادہ اگر کہیں وہ تھوڑی بہت نرمی دکھائے گا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کنٹرول دے دے ایران کو, لیکن یہ ان کلوز جو یو این کا سی پہ بیسڈ کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. اور یہ ایران نے ڈسکور کیا ہے اسی وار کے اندر ایک اپنا ویپن جو اس کو پہلے اس کی اہمیت کا نہیں تھا لحاظ سے اندازہ نہیں, اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کو انکم کا سہارا بھی بنانا چاہتا ہے, اپنا سوورینٹی کا سمبل بھی بنانا چاہتا ہے. یہ شاید دنیا کی عوام کو, دنیا کی نیشنز کو ایکسیپٹیبل نہ ہو, اس کی کوئی نہ کوئی اور صورتحال ہوگی. تو باقی رہ جاتے ہیں کہ وہ وار کی کاسٹ مانگ رہا ہے, وہ تو اس کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. ریلیزنگ جو ہے آف ایسٹس یا ریلیز آف ایسٹس وہ اس کو ملنے چاہیے اور مل بھی جائیں گے. ایک وقت ملتے ہیں یا فیسڈ فارم میں ملتے ہیں. اب جو جس کے لیے بار بار مرکزی نقطہ تھا کہ یہ نیوکلیئر فائل کا, اس کا تو یہ چاروں پانچوں میں ذکر نہیں کیا ایران نے جی, تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے. پھر نتن یاہو کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے
کہ ابھی تو بہت سارے کام رہتے ہیں، اگرچہ ہم نے ڈی گریڈ کر دیا لیکن اس نے گنوائے بھی ہیں. تو وہ سارے نا چیزیں ایسی ہیں جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ابھی ٹھنڈا ہونے کے قریب نہیں ہے. جو اچھا باتیں تھیں کہ جی شاید چائنا جانے سے پہلے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، وہ تو نا اس کا تو ایسا نہیں ہوا. اور سنا ہے میں نے اخباریں نہیں دیکھی لیکن ایک دو نیوز پڑھی ہیں کہ فرنٹ پہ جو ایران کے اخباروں کے ہیں وہ بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جنگ ہوگی. اور یہ جنگ کب ہوگی؟ یہ 4-5 دنوں میں تو نہیں میں دیکھ رہا، لیکن یہ پاسبل ہے جب نا ٹرمپ صاحب واپس آ جاتے ہیں، چین کے جیسے دورے کہ سے انہوں نے کہا بھی ہے چین کے دورے سے، تو صحیح. پھر یہ وہ حملہ کر، کیونکہ انہوں نے کسی اور سے تو پرمیشن لینی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے طور پہ ڈیسیجن لینا ہے. وہ خراب ڈیسیجن ہے یا امریکہ کے حق میں جاتا ہے یا امریکہ کو اور الجھا دیتا ہے اس جنگ میں، بے مقصد جنگ میں، انجسٹ جنگ میں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کے پاپولیرٹی پہلے گر چکی ہے. اس کو جو نقصان ہونا تھا مڈ الیکشنز میں، وہ اگر جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے، وکٹری بھی مل جاتی ہے، تب بھی وہ ریکور ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری تو ٹیک یہ بالکل صحیح ہے یہ. اچھا جی ایئر مارشل صاحب، یہ ویسے تو ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ اتنے سیریس ہیں کہ اس کے ایک بیان سے عالمی اسٹاک مارکیٹیں یا کریش کر جاتی ہیں یا تیز ہو جاتی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں یا گر جاتی ہیں، مطلب اتنا اس کی اہمیت ہے. ابھی انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ایران کے پاس چونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، لہٰذا اس نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ جو افزودہ یورینیم ہے اس کو نکالنے میں مدد کرے. یہ ٹرمپ کا کہنا ہے. میرا اس پہ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایران نے ایسا کہا ہوگا؟ یقیناً نہیں جی. اگر وہ یورینیم انریچمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سٹوریج کر سکتے ہیں اور بقول امریکہ کے اگر وہ اس کو نیوکلیئر کیپیبلٹی کے اتنا قریب پہنچے ہوئے تھے کہ وہ ایک ہفتے کی دوری پہ تھے، تو پھر آپ ایران کو یہ بھی گرانٹ کریں کہ وہ اس کی جو مینجمنٹ ہے یا اس کی جو فردر اس کی جو لاجسٹکس ہے اس کو ری لوکیٹ کرنے کی یا کنٹرول کرنے کی وہ میکانزم اور وہ فیسلٹیز ان کے پاس ہوں گی. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، خیر بیان ہے. ویسے اس طرح کے شگوفے جو ہے نا وہ ٹرمپ صاحب چھوڑتے رہتے ہیں، بڑی مزے کی بات ہے. شاید وہ خود بھی بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے صبح کیا کہا تھا. تو آپ لوگ اور ہم لوگ اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی بنی ہوئی ہے، ہماری بھی جان پہ بنی ہوئی ہے، دنیا کی بھی جان پہ بنی ہوئی ہے. ملک صاحب یہ کوئی عجیب سا نہیں لگتا یہ سارا صورتحال؟ اور اس میں پاکستان کا کردار جس طرح ابھر کے نتھر کے سامنے آیا اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا، اور اب بھی پاکستان جو ہے پاکستان کے ذریعے یہ ساری خاموش سفارتکاری ہو رہی ہے. اگر یہ ٹرمپ کی زبان پہ کوئی ان کا اپنا ہی بندہ کوئی ان کی بیگم ہی ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے تو شاید یہ صورتحال بہتر نہ ہو جائے. دیکھیے یہ اس چیز کی ہم خواہش تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کی جو ہسٹری ہے اور جس طرح پہلے دور حکومت میں اور ابھی پچھلے 1.5 سال سے وہ کر رہے ہیں، تو یہ شاید ممکن نہیں ہے. اس لیے دنیا جو ہے وہ اسی نیو نارمل کے ساتھ جو ہے چل رہی ہے، اور یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں یہ میرا خیال ہے اب لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں اس سارے حالات میں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ آئی تھنک امریکہ اور ایران دونوں اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جنگ کے اس سٹیج پہ جہاں پہ وہ پہنچے ہوئے ایک سٹیل میٹ ہے، اس میں اس کو مزید ایسکلیٹ کر کے بھی امریکہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا. ماسوائز کے کہ ایران نے
اکنامک ٹارگیٹس پہ، اور اگر جو بچے ہوئے ملٹری ٹارگیٹس ہیں اس پہ مزید تباہی ہو جائے گی. لیکن وہاں اتنی تباہی جتنی آلریڈی ہو چکی ہے، اور وہ ایرانی قوم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور اب متحد کھڑی ہے، تو مزید اس میں اگر اس کو وہ اپمنٹ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، تو شاید ایرانی قوم وہ چیز بھی ابزارب کر لے گی. لیکن جو ایران میں بھی پروگریسو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، حکومت میں جو لوگ ہیں، وہاں بھی ظاہر ہے دونوں طرح کے پروسیس ہیں اور دونوں طرح کے جو لوگ ہیں سوچ رکھتے ہیں. تو کچھ لوگ ہاکش ہیں، اور ظاہر ہے وہ ملٹری یا ان کے جو IRGC ہیں یا کلرجی کے لوگ ہیں، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، اور وہ شروع سے ہی امریکہ مخالف ان کا بیانیہ رہا ہے. اور وہ یہ آج کی بات نہیں ہے، 1979 سے ہاسٹیج کرائسس سے ہی ہم امریکہ کے وہ پوسٹرز اور بلیک کارڈز دیکھا کرتے تھے. وہ چیز ابھی بھی زندہ ہے. جبکہ دوسرے جو ان کے اسپیکر ہو گئے یا ان کے عراقی منسٹر ہیں، یہ سب لوگ یہ تھوڑے پروگریسو ہیں، یہ ریفارمسٹ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب اتنے سالوں کی آئسولیشن کے بعد ملک میں ترقی کے لیے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اگر ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو ہمیں اس میں بارگین کر لینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. ثناء اللہ صاحب، یہ جو فرانس اور برطانیہ کا جو کردار نیا آیا ہے یہ آبنائے ہرمز کے تناظر میں، اور جس پہ ایران نے ان کو دھمکی بھی دی، تو یہ اور فرانس نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو یہ آپ سے مل کے کریں گے. مطلب وہ اتنے خوف زدہ ہیں ایران سے. بیسیکلی آپ نا پہلے بیانات کی بات کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی. تو انہوں نے کل جو بات کی ہے یا آج بات کی ہے، ڈیفنس منسٹرز UK کے اور فرانس کے مل رہے ہیں جی اور دوسرے منسٹرز کے ساتھ مل کے، اور وہ ملٹری سولوشن کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ہرمز کو نا کھولنے کے سلسلے میں. جی جی اس کا جو کوئی بیان ایران کا آیا تو میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا. لیکن سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ ایران نہیں چاہے گا کوئی دوسرا ملک بھی اس سٹیج پہ کھولنے کے لیے آدم کے، اور وہ ایک طرح کی سائیڈ لے گا امریکہ کے ساتھ، کیونکہ یہ امریکہ کا ویو ایران کھولے تو وہ بھی بتا دے اور وہ پہلے کی طرح ہو جائے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ جو نا آبنائے ہرمز کا استعمال ہے، یہ ویپن کے طور پہ اب اس کو سمجھ آیا ایران کو، اور یہ زیادہ افیکٹو ہے دین نیوک بم سے. کیونکہ نیوک بم تو آپ فورس کر کے IAEA کے ذریعے سے، رول کے ذریعے سے اس کو ڈسلوکیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن اور بھی ہے کہ ڈیٹرنس ہے اور آپ استعمال نہیں کر سکتے. ادھر تو یہ ہر وقت 24 گھنٹے جس وقت ان کا دل چاہے وہ اس پہ، اور اس کے ساتھ وہ دنیا کو بھی میں اپنا انفلوئنس لیوریج کے طور پہ استعمال کر کے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے جلدی. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب، اپنا ثناء اللہ صاحب، ایک اور چیز، اور وہ یہ کہ کیا محض عارضی وقفہ جنگ کا ہے، اور اس میں جب ٹرمپ امریکی صدر کا جب دورہ ہوگا چین، تو وہ کیا سینہ تان کے جائیں گے، فاتح کے طور پہ جائیں گے، یا ایک جنگ زدہ ملک کے طور پہ جائیں گے، اور وہاں پہ پوزیشن چائنا کی بہتر ہوگی یا امریکہ کی بہتر ہوگی، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کریں گے پارلیمانی حساب سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس کی پوزیشن ان دونوں میں سے بہتر ہوگی؟ جو 3 سینیریو نا کھینچے ہیں، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگا. اچھا. یہ نارمل میٹنگ ہوگی جو ہے نا ایک نا سپر پاورز، جو اس وقت پاورز، چائنا تو اپنے آپ کو سپر پاور نہیں کرتا، ابھی بھی ڈیولپنگ پاور کہتا ہے، لیکن ایک میجر پاورز کی
ان کا اپنا سٹائل ہے ملنے ملانے کا، اور اسی طریقے سے جیسے ہوتا رہا ہے ماضی میں، ایسے ہی یہ ملاقات ہوگی، کوئی بٹرنس نہیں ہوگی، بڑی نارمل انداز میں بات ہوگی، اور اس میں میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنا یہ ہرمز کو کھولنے کی بھی بات ہوگی، اس کو کیسے کھولا جا سکتا ہے، جس طرح راکچی نے جا کے وہاں اپنی ویو دیا تھا، اسی وہ پریزیڈنٹ شی سنیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی زبانی، وہ ان کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں یہی جو باتیں آپ پریس میں مور اور لیس اسی طرح کی باتیں وہاں کہی جائیں گی، اور پھر کچھ لایا عمل یہ ہوگا کہ یہ اگر کس طریقے سے اس کو منایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں میں نہیں یہ سمجھتا یہ تو کہیں گے کہ یہ آپ اس کو لابی کرے ہوئے تھے نا ایران، لیکن وہ اس پہ راضی ہوتی یا نہیں، یا ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اس کے بعد سبسیکوینٹلی کیا اثر ہوتا ہے اس بات، کیونکہ چائنا گرانٹر نہیں ہو سکتا، چائنا گرانٹر بننا نہیں چاہے گا، اور ہے نا اس کے بعد چائنا چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو، سلسلہ ختم ہو، کیونکہ ابھی تک تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس کو وہ نشانے پہ تو آ سکتا ہے، کیونکہ اس صحیح، کی سپلائی لائنز بھی بالکل اور صحیح ہے۔ میں وہ بھی چاہے گا کہ جنگ ختم ہو اور دنیا میں سہولت ہو۔ بہت شکریہ جناب ثناء اللہ صاحب، اور بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب، آپ کا روز نیوز کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، ہم عالمی ذرا معاملات سے ذرا اپنے وطن عزیز کے اندر آ جائیں، تو یہ سیاسی جو معاملات ہیں وہ جو سرفیس پہ چل رہے ہیں، آیا سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، معاملات اچھے بہن بھائیوں کی طرح چل رہے ہیں معاملات، یا پھر گڑبڑ ہے؟ چلیں اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما۔ السلام علیکم، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عظمیٰ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر گیان چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ویلکم جی سینیٹر صاحب، گیان چند صاحب پروگرام میں۔ عظمیٰ صاحبہ، یہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے مابین کچھ کہتے ہیں کہ گڑبڑ چل رہی ہے، آپ ان کو سپیس نہیں دے رہے ہیں، ان کے گلے شکوے ڈھیر سارے ہیں، آپ کہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ کوئی زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں معاملات، ایسی کوئی بات ہے جی عظمیٰ صاحبہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظر سے تو ایسی بات کوئی خاص نہیں گزری ہے، رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں وہ اچکزئی صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کہ یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں پیپلز پارٹی کیسے ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ میرے خیال میں ہماری ابھی جو الائنس ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ آصف زرداری اور پرائم منسٹر کی ملاقاتیں، اور پنجاب اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، سینٹر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں، اور کمپلائنس بھی ہے جہاں پہ موقع کی مناسبت سے جس کی جو ضرورت ہوتی ہے یا ریزرویشنز ہوتی ہیں ان کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے۔ تو میرے نے خیال کو کوئی ایشو بنا لیا جائے، چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم پاکستان کی خاطر اکٹھے کھڑے ہیں اور اکٹھے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، بڑی اچھی بات ہے۔ گیان چند صاحب محترم، پیپلز پارٹی کو کوئی گلہ شکوہ ہے کہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، حکمران مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ دیکھیں، گلے شکوے تو لائف کا حصہ ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن جو میڈم نے بات کی کہ بھئی پاکستان کی خاطر ہم کھڑے ہیں، تو ہم پاکستان کی خاطر ہی کھڑے ہیں۔ گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ہزاروں ریزرویشنز ہیں، ان کی اپنی ایجنڈا ہے، ان کا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا منشور ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز بھی لڑتے رہے ہیں اور شدید مخالفت میں بھی رہے، لیکن مخالفتیں کرتے کرتے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اور میاں نواز شریف نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا۔ تو ابھی
75 साल से हम ऊपर हो चुके हैं, अभी तो होश के नाखून लेने चाहिए हमें अपने मुल्क के साथ। वफादारी तो अपनी जगह पे, लेकिन सिंसियरली उसको आगे बढ़ाने के लिए छोटे मोटे मामलात को दरगुजर करके चलना चाहिए। इसलिए हम गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं बने, लेकिन हमने कहा कि भाई नून लीग की गवर्नमेंट बने और हम उस पे नून लीग का साथ दें ताकि मुल्क किसी क्राइसिस का हिस्सा ना बने। अच्छा ज्ञानचंद साहब, ये जो है ना जी, हम हर कुछ अरसे बाद देखते हैं जब भी कोई इशू बनता है तो उस पर आपकी जो पार्टी है, पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमा जो है वो हुक्मरान मुस्लिम लीग नून और उसके कायदीन और मुख्तलिफ लोगों के बारे में या उसकी पॉलिसियों के बारे में निश्तर ज़नी करते रहते हैं। तो ये प्यार मोहब्बत में करते हैं? देखें हम हुकूमत का हिस्सा इसलिए नहीं बने कि हम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज चलेंगी, कैबिनेट उनकी है, तो वो उनको एक फ्री हैंड हो, पाकिस्तान के मफाद में एक फ्री हैंड हम लोगों ने दिया और उसको सपोर्ट किया कि आपकी गवर्नमेंट को गिरने नहीं देंगे, बाकी जो कुछ आपको करना है। अगर कोई सही फैसले कर रहे हैं तो उनका क्रेडिट है, अगर गलत फैसले कर रहे हैं तो हम तनकीद का राइट रखते हैं, इसलिए ही हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। वरना वजारतें लेते, मजे लेते, ये करते वो करते, लेकिन हमने कहा नहीं, डेमोक्रेटिकली जब उनकी गवर्नमेंट बनती है तो फुल फ्लेज्ड उनको गवर्नमेंट बनने दें और उनसे कमिट करें कि भाई आपको गिरने नहीं देंगे, बाय वोट गिरने नहीं देंगे, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। तो अभी जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी जहां पे इस गवर्नमेंट को गिरने नहीं दे रही है, वहां पे उन गवर्नमेंट के कहीं पे अगर गलत फैसले हैं या कोई तनकीद बनती है तो कर रही है। तो मैं समझता था इट इज डेमोक्रेट राइट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टी और ईच एंड एवरी पर्सन कि भाई वो अपने मुताबिक अपनी राय रखे, हम अपनी राय रखते हैं, वो अपनी राय रखते हैं। एज अ पार्टी हमारा अपना मंशूर है, उनका अपना मंशूर है। अच्छा, जैसे उज्ज्वल साहिबा ने कहा 18वीं तरमीम के हवाले से बाज़ लोग जो है ये ऐसे ही उड़ाते रहते हैं गलत फहमियों के हवाले से, तो अगर 18वीं तरमीम में ये जो उसको अगर रिवर्स करने की कोशिश हुई, आप रेजिस्ट करेंगे या अब आप कायल हो गए हैं? नहीं, देखिए 18वीं तरमीम जो है उसमें मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको तब्दील किया जाए। 18वीं तरमीम है, एनएफसी अवार्ड है, वो वाज़ेह तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कंसेंसस से पास किया है। तो अभी नून लीग को भी अपने उस पे खड़ा होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला था, हमारा तो पार्टी तो उसी मौक़िफ़ पे खड़ी है कि 18वीं तरमीम ने इस फेडरेशन को मजबूत किया है। प्रोविंसेस में डेवलपमेंट्स बढ़ी है, अगर फेडरल गवर्नमेंट को कोई इश्यूज हैं तो उनसे बात की जा सकती है, लेकिन पानी का इशू, एनएफसी का इशू और 18वीं तरमीम, ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद ना रखे कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो। ओके, ठीक हो गया। उज्मा साहिबा, ये जो सीज़न चल रहा है कटाई का, बल्कि कटाइयाँ हो चुकी हैं गालिब तरीन हिस्से में गंदम की, लेकिन कटाई के मौसम में कीमतें बढ़ गई हैं आटे की है। आपके तो यकीनन इल्म में होगा उज्मा साहिबा मोहतरमा। जी देखिए, हमारे पंजाब में तो जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने किसानों के पीछे खड़ी हुई हैं और उन्होंने मखसूस कंपनीज हैं जिनको एंगेज किया है और उनको ये पाबंद किया है कि उन्होंने 3500 से कम में वो गंदम जो है वो नहीं कोई खरीदेगा। एक प्रॉपर रेट उन्होंने फिक्स किया है और उसके मुताबिक मैंने तो आटे की बात की, आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। कितना इजाफा हुआ है मुझे तो, क्योंकि कितना इजाफा हुआ है? कम से कम 20 रुपए का इजाफा हुआ। ये मेरे ख्याल में अभी जैसे ही गंदम मार्केट में आएगी और ये सारी फ्लोर मिल्स वगैरह में जाएगी तो ये प्राइस दोबारा नीचे आ जाएगी, क्योंकि पंजाब में तो बहुत सख्ती से चीफ मिनिस्टर ने हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है। आपने
آپ کو یاد ہے آتے ساتھ ہی سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا تھا وہ روٹی 22 روپے سے وہ 14 روپے پہ لے کے ایسا ہی ہے. وہ ان چیزوں کی تحسین ان چیزوں کی تحسین بھی ہوئی تھی عظمیٰ صاحبہ. لیکن یہ جو آپ نے کمپنیوں میں بہرحال اس کا نہیں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے ان کمپنیوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے کچھ ایسے فراڈیے ہیں جو جب وہ ٹرالے پہ یا ٹرالی پہ کسان وہاں گندم لے کے آتے ہیں، یہ ان پرائیویٹ جن کو ٹھیکہ دیا گیا ہے، تو یہ 3.5 کلو سے 4 کلو تک ہر من پہ وہ کاٹ رہے ہیں جی. یہ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، لوگوں نے اس کی ویڈیوز بھی دکھائی ہیں. نہیں، یہ اگر اس طرح سے کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے گا. اور یہ چیف منسٹر کی جو شکایت سیل ہے، یہ ویسے بھی ان کی نظر ہے، ان کے پورے تمام ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں پرائس کنٹرول کے اور باقی جو فوڈ اور ایگریکلچر جتنے کے ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ایک ان کوآرڈینیشن ان سنک ود ایچ ادر یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح سے یہ فراڈیے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ ہو اور ان کو کھلی چھوٹ دی جائے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور آپ سے بھی میں گزارش کروں گی کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس کی تو آپ مجھے کسی طریقے سے پہنچا دیں، میں آگے چیف منسٹر کو پہنچاؤں گی اور ضرور اس پہ ایکشن لیا جائے گا. چلیں، آپ کو بھی پہنچا دیں گے، بلکہ پروگرام میں بھی چلا دیں گے. یہ مجھے خیال نہیں رہا تو وہ پہلے ہی میں پروڈیوسر صاحب کے حوالے کرتا تاکہ ان کو یہ بر وقت جو ہے یہ آپ کے بھی علم میں آ جاتا، میرے علم میں بھی اور باقی سارے لوگوں کے علم میں، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا کچھ ہوتے ہوئے اس وہ جو کلپ ہے اس میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ جو پنجاب میں صورتحال بہت بہتر ہوئی تھی، لیکن ابھی یہ جو کمالیہ سے آپ کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں کرنل ایوب گادی صاحب، ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، 4 ان کے ساتھی جو ہے وہ مارے گئے. تو یہ کیا ہوا جی؟ آپ کے ہاں تو بہت سختی کی جا رہی تھی اور خاص طور پہ امن و امان کے حوالے سے تو بہت ہی عمدہ صورتحال بن رہی تھی. جی، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور چیف منسٹر نے اس کی فوری اس کا نوٹس لیا ہے اور پولیس کو کہا ہے کہ یہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور کٹہرے میں لایا جائے. 4 جانیں جو ہے وہ ضائع گئیں اور ہمارے جو ایم پی اے ہیں کرنل صاحب جو ہیں وہ بھی تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں ہیں. اور جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. یہ میرے خیال میں اب یہ نہیں پتا کہ یہ کس قسم کی دشمنی تھی، کیونکہ میں ان کو پچھلے 2 سال سے میری تو تقریباً ڈیلی ملاقات اسمبلی میں ان سے ہو رہی تھی. بڑے اچھے شریف وہ انسان تھے اور بڑا انسان ہیں جی، ابھی حیات ہیں جی. تو انشاءاللہ جو بھی جس کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی برداشت سے باہر ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ تو بہت عمدہ آپ نے بات کہی. گیان چند صاحب محترم، یہ جو حکومت نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور نہ بنگلہ دیش میں ہوا نہ انڈیا میں ہوا اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اس پہ عوام کی منجی ٹھوک دی گئی ہے، تو یہ آپ اس پہ خوش ہیں؟ اس پالیسی سے بالکل آپ سہمت ہیں؟ دیکھیں، ہمارا یہ پرانا مسئلہ ہے کہ جب ہم ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتے، ہم باقی وسائل سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز ڈال دو پبلک پہ. پیٹرولیم کے مصنوعات کے بڑھنے کا جو امپیکٹ ہے، بڑے لوگ تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بیچارہ غریب جو بس میں سفر کرتا ہے اس کے لیے کرایہ بڑھ گیا. غریب لوگ جو یہ آٹا گندم کی جو آپ بات کر رہے تھے اس کے قیمتیں بڑھنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا جی جی کہ ٹرانسپورٹ کے خرچے بڑھ گئے، پھر اس کے پسائی کے خرچے بڑھ گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں پیٹرولیم پہ ہیں. اور ہاں ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی کچھ امپیکٹ ہے، لیکن یہ روز بروز لیویز بڑھائی جا رہی ہے، اس میں تو انٹرنیشنلی تو کوئی بات نہیں ہے نا.
یہ تو ہم آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے, اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے, یا اپنی جو باقی کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. ورنہ لیویز نہ بڑھاتے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول بڑھتا ہے تو بڑھا لیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گندم کی بھی یہ صورتحال ہے. جب کٹائی ہو رہی تھی, سندھ میں کٹائی ہوئی تو قیمتیں بڑی نہیں ہیں, وہ 3,000 تک جا چکی تھی. آل آف سڈن جنگی حالات بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن آل آف سڈن وہ گندم کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور آٹے کی قیمتیں بھی بڑھنے لگی ہیں. پیٹرولیم تو خیر ہر ہفتے, اگر کسی ہفتے 10 روپے کم کیا جاتا ہے تو دوسرے ہفتے 20 روپے بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ تباہ کن صورتحال ہے. لوگ ہمارے گلے پکڑ رہے ہیں, ہمیں وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں جب عمران خان کے خلاف ہم جلوس نکال رہے تھے. ابھی ہم ان کے خلاف تو کچھ بول تو رہے ہیں لیکن جلسے جلوس نہیں کر رہے ہیں. لیکن حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں, پبلک کی برداشت سے بات آگے بڑھ چکی ہے. کم از کم ان کو لیوی کم کرنی چاہیے. باقی انٹرنیشنل مارکیٹ کے کمپیٹیٹو پرائسز رکھیں, اس کو ہم صبر سے برداشت کر سکتے ہیں. لیکن لیویز کو صبح شام بڑھایا جا رہا ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ بھئی انٹرنیشنل ہمارے آئل پرائسز بڑھ گئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پہ نظر ثانی کرے گی. اچھا, اس میں گیان چند صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہو اور وہ کہیں کہ نہیں یہ تو چونکہ مسلم لیگ کی حکومت ہے لہٰذا وہی اس کے ذمہ دار ہیں, پیپلز پارٹی تو بالکل معصوم سے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے پاس صرف آئینی عہدے ہیں, اس لیے جو ہے وہ سارا نزلہ صرف اور ساری دعائیں جتنی بھی ہیں جولیاں اٹھا کے وہ صرف نون لیگ کو مل رہی ہوں گی. آپ کا ذمہ ہوش پوش. دیکھیں, ہم پہ جو بھی تنقید کرنی ہو, آپ بھی جس انداز میں طنز کر رہے ہیں ہمیں قبول ہے. لیکن اچھا یعنی سوال بھی طنز ہو گیا. یہ جو فیصلے ہیں یہ پیورلی گورنمنٹ کو ہی کرنے ہیں. لیکن لیویز بڑھانا ہم اس معاملے میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جنگی حالات ہیں, پیٹرولیم کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں, یہ بم لوگوں پہ گرا دو, ہم خاموش رہیں گے. لیکن لیویز بڑھاتے ہو تو اس میں جنگ کے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز بڑھنے کا کیا تعلق ہے؟ لیویز تو کم از کم ایک جگہ پہ فکس کر دو نا. کتنی لیویز بڑھائی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہے جب سے یہ جنگی حالات پیدا ہوئے. تو یہ جنگی حالات کا فائدہ لیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ لیویز فکس کر دو, جنگ کا نام لے کر لوگوں کے اوپر بم برسانا بند کرو, یہ تو نون لیگ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے بھی سن لیا جی عثمان صاحبہ کہ یہ لیوی کے نام پہ عوام پہ یہ اور پیٹرولیم وغیرہ کی قیمتوں کے یہ جو بم آپ برسا رہی ہے آپ کی سرکار, یہ بند کریں آپ, یہ آپ کے اپنے اتحادی کریں. جی, دو باتیں ہیں جی. ایک آپ کے مہمان کو میں بتاتی چلوں کہ یہ جو لیوی ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. ڈائریکٹ ٹیکس اگر ہم لوگ دیتے ہیں تو ہمارے ڈی این اے میں اگر ہوتا تو پھر 25 کروڑ میں سے صرف 18 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہ دے رہے ہوتے, پورے 25 کروڑ دے رہے ہوتے ہیں. باہر کے ملک میں کسی میں بھی دیکھیں ان کا نظام چلتا ہی ٹیکسز سے ہے, وہاں پہ 85% لوگ جو ہیں وہ ٹیکسز دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. اور یہ جو دوسرا بات کر رہے ہیں بڑی آسان ہوتی ہے, جو آئی پی پیز جو ہمارے گلے کا ہار ہیں وہ انہی کی حکومت میں ڈال کے گئے تھے, جس کی وجہ سے ہماری بجلی اور گیس ہر چیز جو ہے وہ فرنس آئل اتنا مہنگا ہمیں پڑتا ہے, کیونکہ ہم کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری تو نہیں ہے. ہم تو 70% اپنا تیل جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی پڑتا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً 140 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ دی ہے, اور پنجاب کی چیف منسٹر جو ہیں خصوصاً انہوں نے تمام پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس وقت فری کر دی ہے. جتنی ٹرینز ہیں جتنی بسز ہیں, ذرا یہ بھی مجھے بتا دیں انہوں نے سندھ میں فری کی ہے کہ نہیں کی ہے. یہاں پہ ٹرانسپورٹرز کے لیے بھی ایک سبسڈی دی جا رہی ہے تاکہ یہ برڈن جو ہے وہ عوام کے اوپر کم سے کم پڑے. تو جس بھی طریقے سے اور جس طریقے سے آسٹیرٹی ڈرائیو اور اسمارٹ یہ جو لاک ڈاؤن ہے,
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے ہو رہی ہیں تاکہ ہم سارے اپنے اپنے حصے کی قربانی کریں گے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت کرائسس آیا ہوا ہے. 4 سال میں اتنا بڑا انرجی کرائسس امریکہ میں نہیں آیا جو اب وہ فیس کر رہے ہیں. پورے یورپ میں وہاں پہ ان کی ایئر لائنز جو ہیں 14 دن سے زیادہ کی گیسولین ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جمہوری حکومت نے کوئی جان بوجھ کے کوئی برڈن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے ریسورسز ہیں جس سے آپ کی حکومت کا کاروبار چلتا ہے وہ اسی سے چلانا ہے نا. اچھا عظمیٰ صاحبہ آپ نے فرمایا کہ صرف 18 لاکھ لوگ جو ہے وہ 25-26 کروڑ میں سے ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ تو سارے کے سارے جو ماچس کی ایک ڈبیا لیتا ہے اس کے اوپر بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے، جو دودھ خرید رہا ہے اس کے اوپر بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو وہ تو پاکستان کا بچہ دے رہا ہے اور بندہ جو بھی خریداری کر رہا ہے وہ دے رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کی ٹیکس بیس بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر عوام کا قصور ہے یہ جو ٹیکس دے رہے ہیں، یا پھر حکومت کی یا حکومتی اداروں کی ناکامی ہے یہ؟ دیکھیے جی، ایف بی آر میں تو شدید ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ اب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا 14 سے 18-20 لاکھ تک پھر بھی پہنچ گیا ہے. آپ کا تھوڑا سا براڈ ہوا ہے ٹیکس بیس جو ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ماچس کی ڈبی جو ہے وہ ایک غریب اور امیر جو ہے دونوں ایک ہی قیمت پہ خرید رہے ہوتے ہیں، اس لیے برڈن جو ہے وہ سارا غریبوں میں پڑتا ہے. اب اگر ڈائریکٹ ٹیکسز کا سسٹم ہم جب لگائیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ جو اشرافیہ پہ زیادہ ٹیکس لگے گا، ایگریکلچر ٹیکس لگے گا. آپ کے تاجر جو ہیں، آپ دیکھیں تو آپ کے تاجر برادری جو ہے وہ 80 سے 90% 1 ٹکا نہیں دیتے ہیں وہ ٹیکس. اچھا مطلب جب وہ ٹیکس نہ دیں تو ہماری تاجر برادری جب آپ نے ووٹ لینے ہوں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی تسی ساڈے پیٹی بھائی ہو. آپ کا تو مطلب یہ تو بڑا عجیب سی بات ہوگی نا. دیکھیں جی یہی تو پرابلم ہے، جب آپ بڑھتے ہیں ٹیکس کی طرف سارے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، سب جو ہے احتجاج. چلیں وہ جو بات آپ نے پوچھی تھی نا گیان چند صاحب سے وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. گیان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پنجاب میں ریلیف دیا لوگوں کو اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگرچہ اضافہ ہوا لیکن پنجاب میں فری بسیں چلائی گئیں. اور یہ آپ نے بھی کوئی سندھ میں اس طرح کا کام چل رہی ہیں فری؟ دیکھیں یہ لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں ٹوپی پہنانی ہے. آپ جب سب کے سب لوگوں کو ایک جو خرب پتی ہے جو ٹیکس چوری کر رہا ہے اس پہ تھوڑا بہت ٹیکس لگا کر کہتے ہیں کہ ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز میں لگا دیے ہیں. کسی نہ کسی کو تو جرت کرنی ہے نا کہ بھئی آپ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں. ڈائریکٹ ٹیکسز کی کلیکشن، میں اس کو کوئی نون لیگ پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جب تک ڈائریکٹ ٹیکسز کی کلیکشن انڈسٹریلسٹ وہ چوری کر رہے ہیں. آپ کے سیلز ٹیکس کتنا ہے؟ 16% یا 18%. آپ سیلز ٹیکس نہیں ان کا سوال جو تھا نا عظمیٰ صاحبہ کا یہ تھا کہ آپ فری ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں کراچی میں، سندھ میں. اس ڈرامے کا حصہ ہم بھی بنے. ہم نے کہا کہ موٹر سائیکل 2,000 چھوڑ دیں گے، کریں گے، بن جائے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. 4% اگر فری کر دی، کیا ٹرانسپورٹ ہم گورنمنٹ کی چل رہی ہے؟ اگر مریم صاحبہ نے ایک پولیٹیکل اسٹنٹ لگا دیا کہ بھئی ہم فری کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی کتنی چل رہی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا وہ ریلیف مل رہا ہے؟ کیا ابھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی باقی ٹرانسپورٹ کے ریلوے کے کرائے وہیں پہ ہیں، ریلوے کے سستا کرنا. تو یہ دیکھو نا، یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، یہ لوگوں کو ریلیف نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگ ان چیزوں پہ خود وہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ خود حقائق کا بھی سامنا کریں تو بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ جی سینیٹر گیان چند صاحبہ، اور بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ. زیادہ دلچسپ اور اہم بات یہ ہوتی کہ اگر یہاں پہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے نمائندے بھی ہوتے تاکہ
جو کچھ وہ کے پی میں کر رہے ہیں یا ڈیلا کے باہر ان کے کرنے کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جاتی ہے، اور جو ان کے آپس کے اختلافات کی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کی بھی گفتگو میں ہم روز نیوز کے ذریعے آپ کے ساتھ جاتی چلیں. آج نہیں ہو سکا تو کل اس پہ ذرا گفتگو کر لیں گے، اور عام لوگ ہی بہترین جج ہیں، انہی کو پتہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس اسٹیشن سے بول رہا ہے اور کتنا سچ کہہ رہا ہے. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رضا جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.